آج کے درس فقہ میں ہم وضو کی فضیلت کے حوالے سے یہ بیان کریں گے کہ وہ اعضاء وضو کے جو وضو کے دوران جو ہے وہ دھوئے جاتے ہیں، وہ روز قیامت جو ہے وہ روشن اور چمکدار ہوں گے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مسجد کی چھت پہ وضو فرماتے ہیں۔ راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ نے وضو جو ہے وہ مسجد کی چھت پہ فرمایا اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بے شک میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک میری امت کو وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن غر محجل، یعنی جن کے چہرے اور ہاتھ پیر جو ہے وہ سفید اور روشن ہوں گے، یہ کہہ کر جو ہے وہ پکارا جائے گا، پس تم میں سے جو شخص بھی اپنی سفیدی کو طول دینا چاہے، جو شخص بھی اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہے سو وہ ایسا کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے غرہ محجل، غرہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ماتھا جو ہے وہ سفید ہو، اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے 3 پیر جو ہے وہ سفید ہوں۔ اب اگر یہ گھوڑے کی دونوں چیزیں، یعنی اس کا ماتھا جو ہے وہ سفید ہو اور اس کے پیر جو ہے وہ سفید ہو، اور کئی گھوڑوں میں مکس ہوں تو وہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن جو وضو کرنے والے مسلمانوں کے آثار وضو ہیں، یعنی وہ جسم کے اعضاء جو وضو کے دوران جو ہے وہ دھوئے جاتے ہیں، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر جو ہے وہ نورانی اور سفید ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت روز قیامت جو ہے وہ اس طرح پہچانی جائے گی کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے، ہاتھ، پیر جو ہے وہ سفید اور چمکدار ہوں گے۔ تو یہاں جو امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو اس سے جو ہے وہ امت اجابت جو ہے وہ مراد ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ امت دعوت مراد نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اسلام کی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، سو امت دعوت یہاں مراد نہیں ہوگی بلکہ امت اجابت مراد ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال بھی جو ہے وہ اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے کہ کیا پہلی امتوں میں بھی وضو تھا یا کہ نہیں تھا، یا یہ صرف وضو جو ہے وہ اسی امت کو جو ہے وہ عطا کیا گیا اور اسی کی فضیلت میں یہ آیا ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ پہلی امتوں میں بھی جو ہے وہ وضو تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سارہ کو جب ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور وہ بری نیت سے ان کی طرف جو ہے وہ کھڑا ہوا، تو حضرت سارہ نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ وضو کیا اور نماز پڑھی،
اور یہ دعا کی، اے اللہ بے شک میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی عصمت کی جو ہے حفاظت کی ہے، سو تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ پھر وہ کافر جو ہے وہ اس کا پیر جو ہے وہ زمین پہ دس گیا اور وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ ناکام ہوا۔ تو اس روایت میں دیکھیں کہ حضرت سارہ نے جو ہے وہ وضو کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے جو ہے وہ ایک بار وضو کیا، پھر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی جو ایک بار وضو کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کو دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر پانی منگا کر حضور علیہ السلام نے دو بار وضو کیا، یعنی اعضاء کو جو ہے وہ 2 مرتبہ دھویا، اور پھر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس پر 2 گنا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے پانی منگایا اور 3 بار وضو کیا، یعنی اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ جو ہے وہ دھویا۔ پھر فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے۔ تو دیکھ لیں پہلے انبیاء بھی جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ وضو کیا کرتے تھے، اس روایت سے بھی یہی ثابت ہوا۔ اور تیسری روایت ہے بنی اسرائیل کی کہ ایک عبادت گزار تھا جس کا نام جو ہے وہ جریج تھا، اس کو اس کی ماں نے نماز میں آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف جو ہے وہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نماز ہے، وہ نماز میں مشغول رہا۔ ماں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ آواز دی لیکن وہ نہیں گیا کیونکہ وہ نماز میں مشغول رہا، اور ماں کو جو ہے وہ اس کا علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ بیٹا نہ آیا تو ماں نے جو ہے وہ بد دعا دی، جب بد دعا دی کہ اے اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ فاحشہ عورت کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ بد دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر ایک بکریاں چروانے والی نے جریج کو جو ہے وہ گناہ کی دعوت دی، تو جریج نے انکار کیا اور اس نے کسی اور چرواہے سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لی، اور اس کے ہاں پھر ناجائز بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے اس کا الزام جریج کو لگا دیا کہ یہ ملزم ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس نے یہ بڑا برا فعل کر دیا ہے، تو لوگوں نے جریج کو مارا اور اس کا گرجا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا اس کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور پھر جو ہے وہ جو نوزائیدہ بچہ تھا جس کی پیدائش ہوئی تھی اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نومولود بچے نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں چرواہا ہے۔ تو جریج کے حق میں جو ہے وہ اس بچے نے گواہی دے دی، اور گناہ جس نے کیا تھا جو ہے وہ اس بچے نے اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا کہ فلاں چرواہے نے جو ہے وہ یہ گناہ کیا تھا۔ اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ پرانی امتوں میں بھی جو ہے وہ وضو تھا، اور ایک اور چیز یہ ثابت ہوئی کہ ماں کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے اپنی ماں کو راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔